مسلمان تین طرح کے ہوتے ہیں: جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جن کی اللہ مانتا ہے۔ اور جب انسان تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے میں اقبال نے کیا خوب کہا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ جو بھی انسان یہاں حق پہ جیا کرتا ہے، رہبری اس کی تو اللہ کیا کرتا ہے۔ جب بھی اٹھتا ہے گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کر اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ یہ معنی کہ بہت نافرمان ہیں ہم، کر جاتے ہیں گناہ کیونکہ انسان ہیں ہم، بچا لیجیے یا رسول اللہ آخرت میں ہمیں، کیونکہ آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں ہم۔ ان پر درود پڑھ کے معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے ہیں رفوگر کے ہاتھ میں۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ طریقے سیکھ اس کی زمیں پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، یا خدا زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سبب تخلیق دنیا کا جہاں بھی کہیں لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ حسد کرنے والوں سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں، وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں
جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی درد کا مارا چہرہ، آؤ دیکھو نہ کبھی یار ہمارا چہرہ۔ مجھ سے ٹوٹے ہوئے شیشے نے کہا تھا ایک دن، کتنا ملتا ہے نا مجھ سے یہ تمہارا چہرہ۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ اونچے اور انا پرست لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے، آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ چاہت کا کشکول اٹھا کر، رنج و الم کا ڈھول بجا کر در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے، سنو محبت بھیک نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ میں خدا سے ڈرتی ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتی ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ بہتر کرے گا کہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ماں جیسے تو ماہر نہیں ہوتے، اول تو میسر ہی نہیں ہوتے کسی کو، خوش بختی سے مل جائیں تو وافر نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی شخص مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے قاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں،
ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں اعتبار کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا، لہٰذا کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑیں۔ لفظ یہ لفظ نہیں ہے میرے، حرف در حرف لکھا ہے تجھ کو، مجھ کو آنکھیں نہ دکھا اے دنیا، ٹھیک کم ظرف لکھا ہے تجھ کو۔ اے کن فی کون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنی بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔